لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ویڈیوز کے کمنٹ میں کیے ہوئے سوالوں کے جواب کا۔ ایک یہ سوال ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ کوئی کہتا ہے کہ کسی جانور کو اس نے اس لیے رکھا کہ اس کو داتا صاحب یا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے ذبح کرے گا تو جائز ہے، مگر بکر کہتا ہے یوں کسی بزرگ کے نام سے جانور رکھنا جائز نہیں، یہ ناجائز و حرام بلکہ شرک ہے، اگرچہ وقت ذبح اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ ان دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ یعنی ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بزرگ کی طرف کسی جانور کو منسوب کر کے رکھنا کہ میں ان کے ایصال ثواب کے لیے اس کو ذبح کروں گا، وہ ایک شخص ان کو جائز کہتا ہے اور ایک کہتا ہے کہ نہیں یہ درست نہیں ہے۔ تو ان میں سے کون صحیح ہے؟ کیا کسی بزرگ کے نام کا بکرا ذبح کرنا درست ہے؟ آپ اس کا جواب بڑے توجہ کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ جو وسوسے ہیں وہ آپ کے دور ہو جائیں گے۔ زید کی بات درست ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی بزرگ کے نام پر جانور کو رکھنا چاہتے ہیں اور پھر اس جانور کو الحمدللہ وہ کسی بزرگ کی طرف منسوب ضرور کریں لیکن اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے نام پہ اس کو ذبح کریں گے، جیسے غوث پاک کے نام کا بکرا ہو اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کر دے تو یہ درست ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ درست ہے، زید کی بات یہ درست ہے، جبکہ بکر کی بات سراسر جہالت اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ یعنی جو اس چیز کو منع کرتا ہے وہ اس کی جہالت ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ کسی بزرگ کے نام پر جانور رکھنا، ان کی طرف منسوب کر کے پکارنا اور ان کے ایصال ثواب کے لیے ذبح کرنا شرعاً بھی جائز ہے اور عقلاً بھی درست ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے چند باتیں آپ توجہ سے سنیے۔ پہلی بات، مسلمان اللہ تعالیٰ کے نام پر جس جانور کو ذبح کرے وہ حلال ہے، البتہ اگر ذبح کرنے والا جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام کی بجائے کسی اور کا نام لے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، اور عام طور پر کسی مسلمان سے ایسا ہونا بہت بعید ہے۔ دوسری بات، اگر بوقت ذبح جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے لیکن اس کو ذبح کرنے سے مقصود کچھ اور ہو تو اس سے جانور حرام نہیں ہوتا۔ جیسے قصاب کا جانور ذبح کرنے سے مقصود مال کمانا ہوتا ہے اور شادی بیاہ کرنے والے کا مقصود لوگوں کو کھلانا ہوتا ہے، بلکہ یہ تو بعض صورتوں میں باعث ثواب ہوتا ہے، جیسے حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جس نے مہمان کے لیے جانور ذبح کیا تو یہ جانور اس کی طرف سے جہنم کا فدیہ ہوگا۔ اور اسی طرح کسی بزرگ کو ایصال ثواب کے لیے جانور ذبح کرنا بھی مستحب و مستحسن اور اچھا عمل ہے۔ تیسری بات یہ کہ رہی یہ بات کہ اس جانور کو بزرگوں کی طرف نسبت کر کے اس طرح پکارنا کہ غوث پاک کا بکرا، خواجہ صاحب کا بکرا، داتا صاحب کا بکرا وغیرہ، تو یہ بھی درست ہے، اور اس سے مراد ہوتا ہے وہ جانور جو فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے ہے، کیونکہ ایک چیز کو دوسری کی طرف منسوب کرنے کے لیے ان کے درمیان ادنا سا تعلق بھی کافی ہوتا ہے، اور اضافت سے ہر جگہ عبادت مراد نہیں ہوتی۔ جیسے احادیث میں صوم داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے لکھے ہوئے، اور صلاۃ داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز، اس کا تذکرہ ہے احادیث پاک میں، اور جیسے کہتے ہیں مسافر کی نماز، اونٹوں کی زکوٰۃ وغیرہ، اس سے کوئی بھی یہ مراد نہیں لیتا کہ معاذ اللہ یہ روزے حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کے لیے ہے یا یہ نماز مسافر کی عبادت کے لیے ہے، بلکہ ایک تعلق کی بنا پر اضافت کی گئی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ایک تعلق یعنی ان بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے ہونے کی وجہ سے نسبت کی جاتی ہے، لہٰذا یہ جو بیان ہوا وہ بالکل واضح ہے اس بیان سے، جو الحمدللہ یہ کہ کسی جانور کا کسی بزرگ کی طرف منسوب کر کے رکھنا پھر اللہ کے نام پہ اس کو ذبح کر دینا، الحمدللہ یہ درست اور ثواب کے قابل عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اللہ فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا جائے۔ پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، یعنی وہ جانور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا جائے، اس سے مراد وہ جانور ہے جس پر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ بزرگوں کے نام پر رکھے ہوئے یا ان کے ایصال ثواب کے لیے ذبح کیے جانے والے جانور اس سے مراد نہیں ہیں۔
چنانچہ متعدد تفاسیر قرآن مثلا تفسیر کبیر، احکام القرآن، حاشیہ ساوی علی جلالین، حاشیہ جمل علی جلالین، تفسیر مدارک، تفسیر خازن اور تفسیر روح المعانی وغیرہ میں اس آیت کریمہ کے تحت مذکور ہے۔ لکھتے ہیں کہ احلال سے مراد آواز کو بلند کرنا، اور کفار عرب ذبح کے وقت لات و عزا کا نام لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام فرما دیا۔ تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ 233۔ اور احکام القرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ مسلمانوں میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آیت میں مراد وہ جانور ہے جس کے ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ احکام القرآن جلد 1 صفحہ 176۔ حدیث پاک میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے مہمان کے لیے جانور ذبح کرے وہ ذبیحہ دوزخ کی آگ سے اس کا فدیہ ہوگا۔ کنز العمال کتاب الضیافہ جلد نمبر 9 صفحہ 245۔ اور در مختار میں ہے کہ جس نے مہمان کے لیے ذبح کیا تو وہ حرام نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خلیل علیہ السلام کی سنت اور مہمان کا اکرام ہے، اور مہمان کا اکرام اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے۔ اور رد المختار کے اندر ہے کہ بزازی نے کہا ہے کہ اور جس نے گمان کیا کہ وہ اس لیے حلال نہیں کہ اس کو بنی آدم کے اکرام کے لیے ذبح کیا گیا ہے تو یہ غیر اللہ کے نام سے ذبح ہوا، تو اس نے قرآن و حدیث اور عقل کے خلاف بات کی، کیونکہ بلا شبہ قصاب نفع کے لیے ذبح کرتا ہے، اور اگر اسے معلوم ہو کہ یہ نجس ہے تو وہ ذبح نہ کرے۔ تو ایسے جاہل کو چاہیے کہ وہ قصاب کے ذبح کردہ کو نہ کھائے، اور ولیمہ اور شادی اور عقیقہ کے لیے ذبح کردہ بھی نہ کھائے۔ رد المختار علی در مختار جلد 9 صفحہ 515۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حق اس مسئلہ میں یہ ہے کہ حلت و حرمت ذبیحہ میں حال و قول و نیت ذابح کا اعتبار نہ کہ مالک کا۔ پھر مسلمان ذابح کی نیت بھی وقت ذبح کی معتبر ہے، اس سے قبل و بعد کا اعتبار نہیں۔ پھر اضافت معنی عبادت میں منحصر نہیں کہ خواہی نہ خواہی مدار کے مرغ یا چہل تن کی گائے کے معنی ٹھہرا لیے جائے کہ وہ مرغ و گاؤ جس سے ان حضرات کی عبادت کی جائے گی، جس کی جان ان کے لیے دی جائے گی۔ اضافت کو ادنا علاقہ کافی ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز، جنازہ کی نماز، مسافر کی نماز، امام کی نماز، مقتدی کی نماز، بیمار کی نماز، پیر کا روزہ، اونٹوں کی زکوٰۃ، کعبہ کا حج۔ جب ان اضافتوں سے نماز وغیرہ میں کفر و حرمت درکنار نام کو بھی کراہت نہیں آتی تو حضرت مدار کے مرغ، حضرت احمد کبیر کی گائے، فلاں کی بکری کہنے سے یہ خدا کے حلال کیے ہوئے جانور کیوں جیتے جی مردار اور سور ہو گئے کہ اب کسی صورت حلال نہیں ہو سکتے؟ یہ شرع مطہر پر سخت جرأت ہے۔ کیا ذبح نماز روزے سے بڑھ کر عبادت خدا ہے یا اس میں شرکت حرام ان میں روا ہے؟ مطلقاً نیت غیر کو موجب حرمت جاننے والا سخت جاہل اور قرآن و حدیث و عقل کا مخالف ہے۔ دیکھو علماء کرام صراحتاً ارشاد فرماتے ہیں کہ مطلقاً نیت و نسبت غیر کو موجب حرمت جاننا اور وما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ماننا نہ صرف جہالت بلکہ جنون و دیوانگی اور شرع و عقل دونوں سے بیگانگی ہے۔ جب نفع دنیا کی نیت مخل نہ ہوئی تو فاتحہ اور ایصال ثواب میں کیا زہر مل گیا؟ اور اکرام مہمان عین اکرام خدا ٹھہرا تو اکرام اولیاء بدرجہ اولا۔ ہاں اگر کوئی جاہل اجہل یہ نسبت و اضافت بقصد عبادت غیر ہی کرتا ہے تو اس کے کفر میں شک نہیں ہے۔ پھر اگر ذابح اس نیت سے بری ہے تو جانور حلال ہو جائے گا کہ نیت غیر اس پر اثر نہیں ڈالتی، کما حقق نہ ہو آنفا، مگر جبکہ حدیثاً و فقہاً دلائل قاہرہ سے ثابت ہو چکا کہ اضافت معنی عبادت ہی میں منحصر نہیں تو صرف اس بنا پر حکم کفر محض جہالت و جرأت و حرام قطعی اور مسلمانوں پر ناحق بدگمانی ہے۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ وہ آدمیوں کا جانور کہنے سے عبادت آدمیان کا ارادہ کرتے ہیں اور انہیں اپنا معبود و خدا بنانا چاہتے ہیں؟ امام اہل سنت نے یہ الفاظ فتاوی رضویہ جلد 20 صفحہ 269 میں تحریر فرمائے ہیں۔ امید ہے کہ کثیر دلائل آنے کے بعد یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اولیاء کرام سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔